انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی، یہ ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماسوائے ذکر اللہ کے۔ اپنے معاملے میں ہر غلطی کے لیے ہم جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلاں جواز رہا ہے، لیکن دوسروں کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ دل بڑا رکھیے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا والد جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ اٹھو بلال، آج اذان چھپ کر نہیں، کعبہ کی چھت پر جا کر دو تاکہ کفار کو پتہ چلے عمر اسلام قبول کر چکا ہے، یہ شان ہے میرے عمر کی۔ ڈرو نہیں، تم دو کریمین کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف آنا ہے۔ کسی کی خوبی بیان کرنی ہو تو ہم لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور خامی بیان کرنی ہو تو گونگوں کے منہ میں بھی زبان آ جاتی ہے۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزر کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادات اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، ان کو سکپ کر دینا ہی بہتر حل ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے، اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔